أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوم ندعو کل اناس بامامہم اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قرآن حکیم کی روح سے امام کی معرفت ہونا ضروری ہے، جس کے ساتھ انسان معشور ہوگا۔ دنیا میں اس کی معرفت اور اس کی اقتداء ہونا ضروری ہے۔ لہذا ہم ائمہ اہل بیت کو اپنا امام مانتے ہیں، 12 ہستیوں کو اپنا امام مانتے ہیں۔ امام کی معرفت ہونا پہلے ضروری ہے۔ امام کی معرفت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں انہی ہستیوں سے پوچھنا پڑے گا کہ حقیقت میں امام کی معرفت ہوتی کیا ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے۔ قال ابو جعفر حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، انما یعبد اللہ من یعرف اللہ، اللہ کی عبادت وہ شخص کرتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو۔ فاما من لا یعرف اللہ فانما یعبد هكذا ضلالا، جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ اس طرح گمراہی کی عبادت کر رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جس طرح ایک اندھیرے میں ہاتھ مار رہا ہو، کوئی شے ہاتھ میں آ گئی تو ٹھیک، نہیں آئی تو بہرحال اس کی کوئی عبادت کی اہمیت نہیں ہے کہ جو بغیر معرفت خدا کے عبادت کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، راوی نے کہا قل تو جعلت فداک فما معرفت اللہ، راوی نے کہا کہ امام علیہ السلام سے کہ میں آپ پر قربان جاؤں، اللہ کی معرفت حقیقت میں ہے کیا؟ امام نے فرمایا تصدیق اللہ عز وجل، اللہ کی تصدیق کرنا کہ میرا ایک خدا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی نے مجھے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ وتصدیق رسول ہی، اور اس کے رسول کی تصدیق کرنا۔ وموالات علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب کی ولایت و امامت کا اقرار کرنا۔ اللہ کی تصدیق، اس کے رسول کی تصدیق، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، والاہتمام بہ وبائمۃ الہدی علیہم السلام، علی کی اقتداء کرنا اور باقی ائمہ اہل بیت کی سیرت کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ صرف محبت و ولایت کافی نہیں ہے، صرف نعرے کافی نہیں ہے، جب تک ان کی ولایت پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ امام باقر کی حدیث ہے۔ والبراءۃ الی اللہ من عدوہم، اور ان کے دشمنوں سے برات حاصل کرنا، کیونکہ علی کی محبت اور علی کے دشمن کی محبت ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے جب تک دشمنوں سے برات نہیں کرے گا اس وقت تک حقیقی علی کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی۔ ھٰکذا یعرف اللہ عز وجل، ایسے ہی اللہ کی بھی معرفت ہوتی ہے اور رسول کی بھی معرفت ہوتی ہے۔ اس لیے ولایت کا اقرار کرنا یہ بہت بڑا درجہ رکھتا ہے جی، کیونکہ اعمال کی قبولیت وہ محمد وآل محمد کی ولایت پر منحصر ہے۔ اگر ان ہستیوں کی ولایت رکھتا ہے، ان کی امامت کا قائل ہے تو اس کے سارے اعمال قبول ہوں گے، اگر ان کی امامت کا قائل نہیں ہے تو اس کے اعمال ہی قبول نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں جابر کہتے ہیں سمعت ابا جعفر، میں نے امام باقر علیہ السلام سے سنا، یقول، امام نے فرمایا انما یعرف اللہ ویعبدہ، انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی معرفت بھی رکھتا ہے۔ من عرف اللہ وعرف امامہ من اہل البیت، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے اور ائمہ اہل بیت کی معرفت رکھتا ہے، اس نے اللہ کی بھی عبادت کی اور ائمہ اہل بیت کی اطاعت کی ہے جی۔ اور جو شخص اللہ کی معرفت نہیں رکھتا اور ہم ائمہ اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتا، فإنما يعرف يعبد اللہ، يعرف ويعبد اللہ غیر اللہ۔ ہاں البتہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہم ائمہ اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتا، خدا کی معرفت نہیں رکھتا، وہ عبادت تو کرتا ہے لیکن وہ یوں سمجھے کہ جس طرح غیر خدا کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ اس کو ہماری معرفت نہیں ہے۔ اس لیے دین کا دار و مدار ائمہ اہل بیت کی معرفت اور ان کی اقتداء پر ہے۔
دین لینا ہے تو صرف اور صرف انہی ہستیوں سے لینا ہے جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ میں رسول والا اگر دین لینا ہے تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا، کیونکہ علی ہی میں رسول کا دروازہ ہے۔